ایک بار شریف بارگاہ رسالت میں بطور نذرانہ پیش کرنے گرامی مراکزان ملت اسلامیہ یہ دنیا ہے، یہاں پر آخرت بنانا آدمی کا کام، جس نے دنیا میں اپنی آخرت بھی بنا لی وہ کامیاب ہے، اور دنیا کما رہا اور آخرت کی طرف توجہ نہیں کرتا تو بالکل بیکار ہے۔ سید کائنات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی دنیا دار کی دولت اور دنیاوی حالات اس کے دیکھ کر تمہیں اگر رشک آتا ہے اور ساتھ ہوتی ہے اس بات کی کہ اے اللہ اتنا مال اس کو دے دیا اور میں تو بہت ضعیف و نزار آدمی ہوں، فرمایا اس نے اپنی آخرت کمال مال کا نہیں ہے، کمال جو ہے وہ عقیدہ و اعمال کا ہے۔ اس کمال میں جو آدمی آگے بڑھ گیا اس پر آدمی اگر رشک کرے تو اس کا یہ رشک اس کو اونچا بنائے گا اور اس کو کوئی نقصان نہ ہوگا بلکہ نفع ہوگا۔ اور دنیا دار کی دولت سے جو یہ اسی پر اپنا رشک کرنے لگے تو سوائے غم کے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ حضرت شیخ سعدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں علب کے بادشاہ صاحب کے یہاں میری دعوت تھی، میں شاندار کی جوتیاں پہن کر ان کے یہاں دعوت میں گیا، ایک جوتی کہیں غائب ہو گئی، اب ایک پاؤں میں جوتا پہنے ہوئے بہت خوبصورت چلا آ رہا تھا میں، آگے سے ایک شہزادہ آتا ہوا مجھے نظر آیا کہ میرے جوتوں جیسا جوتا وہ اپنے دونوں پاؤں میں فٹ کیے ہوئے چلا آ رہا ہے، تو مجھے بڑا صدمہ ہوا کہ خداوندہ اگر میرا یہ جوتا گم نہ ہوا ہوتا تو آج تو میں بھی ذرا شان سے اس کے سامنے سے گزرتا۔ تو خیر ابھی کچھ ہی قدم چلا تھا کہ ایک آدمی بیساکھی پر سہارا لے کر کے آنے لگا، تو میں نے عرض کی اے خداوندہ تیرا بہت بڑا احسان ہے کہ میرا ایک جوتا ہی تو گیا، دونوں پاؤں میرے سلامت، تو نے میرے اوپر بڑا کرم کیا۔ آدمی ناشکرا ہو جاتا ہے جب دوسروں کی بڑائیاں دیکھتا ہے، مگر بڑائیاں آخرت والی دیکھے تو وہ ناشکرا نہیں ہوتا بلکہ اس کے لیے جستجو کرتا ہے، محنتیں کرتا ہے، اور دنیا کا ان کے معاملے میں سوائے ناشکری کے اور کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم لوگ میرا شکر ادا کرتے رہو تو میں اور زیادہ نعمتوں سے سب سے زیادہ اس بات پر کرو کہ اللہ نے
ہمیں صاحب ایمان بنایا اور شکر پر رہو گے تو انشاءاللہ یہ ثواب قدمی ایمان پر حاصل ہوگا. سمجھ گیا؟ یہ جو لوگ دنیاوی وجاہتیں اور ان کے اثرات و رسوخ دیکھ کر اس کی لپیٹ میں آتے ہیں وہ عالم ہوں کہ جاہل دونوں برابر ہیں اس معاملے میں کہ انہوں نے حق کی سربلندی کا کام نہیں کیا بلکہ ایک باطل کی حمایت کی طرف اس لیے اس دنیا داروں سے ہمیں کیا کرنا. رسول پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو یہ بتایا کہ کفار کو کے حالات اور ان کے اور دوسرے بنٹھن کر رہنے اور سونا چاندی استعمال کرنے کے حالات دیکھو تو یہی کہو ہم دنیا بلانا فی الآخرہ. یہ تو دنیا میں ان کو ہی ملنا ہے اور ہمارا تو معاملہ تو آخرت پر سب سے زیادہ نظر ہونی چاہیے. میں نے اپنے بزرگوں کو اسی حالات پر پایا. خاص طور سے میرے بزرگوں نے میری تربیت کرنے والے حضور حافظ الفضلۃ الدین ہیں جو وہ میرے اعمال کی اور میری روحانی تربیت میں بہت ہی خوش ہے. اور حضور سیدی سرکار مفتی اعظم نے بھی میری روحانی تربیت میں بہت زیادہ بالکل سہارا عطا فرمایا. اللہ تبارک و تعالی کا یہ فیضان ہے کہ ان بزرگوں کی خوشیوں سے وابستہ اور یہ دل میں خیال نہیں آیا کہ وہ بھی عالم ہے میں بھی عالم ہے. میں یہ کہتا ہوں وہ کہتے ہیں ہمیں حق ہے عالم ہونے کے ناطے. تو یہ آدمی کی بربادی کا راستہ ہے. سمجھ گیا؟ ہاں. تو کچھ علماء یہیں پر بمبئی میں ایسے تھے جب ان سے کہا گیا کہ حضور سرکار مفتی اعظم شریعت اور جیسے اعظم کلکتہ شریف اور یہ قرآن ملت وغیرہ جتنے علماء اعلیٰ حضرت کی یہاں کے تربیت یافتہ موجود ہیں سب تو یہی کہتے ہیں کہ لوگ اسپیکر پر نماز نہیں ہوتی لگنے سے نماز نہیں ہوتی. کیا وہ بھی عالم تھے؟ میں بھی عالم. میں یہ فتویٰ دیتا ہوں تو جب یہ گھمنڈ آ گیا تو اس علم کی قیمت کچھ نہ رہے. اپنے آپ کو ہمیشہ دین کا حاضر کرنا چاہیے اور دین یہ اپنے کھوپڑے سے نہیں حاصل ہوتا ہے بزرگوں کی روایتوں کے اگر وہ روایتیں بیچ میں کٹ گئی تو ختم سلسلہ. حضرات خلفاء راشدین کے آخری دور میں بد مذہبی کا راستہ شروع ہو گیا اور اس کی وجہ سے بربادیاں بھی آنے لگی. اور اس وقت سے لے کر آج تک علماء اہل سنت ان سے نبرد آزما ہیں اور ان کو دیر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں.
سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ حدیث مسلم شریف میں ہے. ایک وقت وہ تھا جب کوئی ہم کو حدیث سناتا تو ہمارے کام کھڑے ہو جاتے سننے کے لیے, پوری توجہ لگا دیتے. مگر آج ایسا زمانہ آ گیا کہ جب کوئی حدیث سناتا ہے تو ہمارے کان اب خطرے سے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ حدیث سنانے والا بد مذہب ہے کہ اہل سنت و جماعت میں سے. فرماتے ہیں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جو رسول پاک کے جزادار بھائی ہیں, ہاں وہ فرماتے ہیں کہ اب وہ وقت آ گیا کہ ہم حدیث سنتے ہیں تو اہل سنت و جماعت کی, اور ان کے علاوہ کوئی باتیں کرتا ہے تو ہم ان کی طرف اپنا کام نہیں کرتے. تو اب ان بزرگوں نے جس احتیاط کے ساتھ ہی ہم تک پہنچایا, اس احتیاط کو ہم بالائے طاق رکھتے ہیں, تو کیا دین ایسے ہی چلتا رہے گا؟ بگڑے گا. اور اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ قیامت تک یہ دین اپنے اصل حال پر قائم رہے گا. اور جب دابۃ الارض کا خروج ہوگا تو وہ مسلمانوں کی پیشانی پر عصائے موسیٰ سے ایک یونانی نشان لگا دیں گے, ایک ہوا چلے گی, خوشبودار ہوا ہر مسلمان کے پاس سے گزرے گی کہ سارے مسلمان وہیں لیٹ جائیں گے, راحت ہو جائیں گے. مسلم شریف کی حدیث میں اسی طرح وہی سب ختم ہو جائیں گے. لب یبقى الا الکفار, اب دنیا میں سوائے کافروں کے کوئی نہیں بچے گا. ولادتوں کا سلسلہ ختم ہو جائے گا. 40 سال کے عمر سے کم کا کوئی آدمی نہ رہے گا تب سور پھونکا جائے گا. سمجھ گئے؟ تو سور پھونکے جانے سے 40 سال پہلے تک اس چیز کی تو حفاظت پورے طور پر اللہ کرے گا. اور اپنے گھر سے بناوٹ کرنے والے کرتے رہیں گے, مگر یہ دین محفوظ رہے گا. میرے سرکار اعلیٰ حضرت نے یہ دین کی حفاظت کی, اور اس حفاظت کو ہم لوگ اس حفاظت کے جھنڈے کو ہم لوگ اٹھا کے چل رہے ہیں. جب تک ہمارے بازوؤں میں طاقت ہے یہ ہم کام کرتے رہیں گے. اس کے بعد اللہ کی حفاظت کے لیے اس کو جائیں گے. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کریم وآلہ وصحبہ اجمعین.